बहरहाल कोई भी दीन हो दुनिया में, कोई भी मजहब हो, कोई भी मुआशरा हो, तर्ज जिंदगी हो, जाहिर है कोई ना कोई खूबियां तो फिर होती हैं हर मुआशरे के अंदर। और इस्लाम के अंदर भी अखलाक व आदाब की जो एक समझ लो सरचश्मा है, मंबा है, एक मरकज है असल में, वो एक हया है हमारे दीन के अंदर। फरमाया इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुका व खुलुकुल इस्लाम अल हया। हर मजहब और दीन के अंदर कोई ना कोई अच्छी खूबी खसलत होती है। फरमाया हमारे दीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हया एक जो है ना वो रखी हुई है, जो एक सरचश्मा है इस्लाम का, एक बुनियादी चीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी कुरा बिन अयास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बैठे हुए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। बात चलते चलते इस टॉपिक के ऊपर आई कि हया 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 क्या चीज। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, ये हया जो है ये भी ईमान और इस्लाम में है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बल हुवा दीन कुल्लु, हया ही तो दीन है, हया ही तो दीन है, हया ही तो ईमान है, ईमान ही तो हया सिखाता है। ये इस्लाम की एक बुनियादी खूबी है, इस्लाम की बुनियादी खूबी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, एक अंसारी सहाबी जो है किसी को बात नसीहत कर रहे थे, करते करते उन्हें कहने लगे यार आप हया की वजह से, शर्म की वजह से फलां काम नहीं करते, ऐसे करते हो, शर्माते ही रहते हो, शर्माते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में आवाज पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रहने दो, तुझे क्या है, रहने दो, इन्नल हया मिनल ईमान, हया ईमान है यार। अगर बात कर रहा है तो अच्छी बात कर रहा है, उसकी आदत अगर उसके अंदर है, शर्माता है, हया है, शर्म है, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो खूबी की बात है। और इसी तरह एक मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल ईमान वल हया कुरीना जमिया, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान और हया का एक जोड़ बना दिया हुआ है, दोनों लाज़िम मलजूम हैं कि हया होगी तो ईमान है, अगर ईमान है तो हया है। फरमाया उनमें से एक उठ जाए यानी एक निकल जाए तो दूसरी ऑटोमेटिकली निकल जाए, यानी अगर हया ही नहीं तो ईमान क्या है फिर, और ईमान हो तो हया ना हो वो ईमान क्या है। फरमाया ये लाज़िम मलजूम है, लाज़िम मलजूम है। आज मुआशरे के अंदर देखो, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, बड़े छोटे का कोई एहतराम नहीं है, हमसाए पड़ोसी का कोई नहीं है, और माजरत के साथ टीचर और स्टूडेंट्स आपस में, बड़े और छोटे, वालिदैन और औलाद तक, ईमानदारी की बात है, वालिदैन और औलाद, वालिदैन अपनी औलाद को तंबीह करते हुए, झिड़कते हुए, किसी गलत काम से रोकते हुए हिचकिचाते हैं, डरते हैं। अगर इसको कुछ कहा, टोका, रोका इसको, कोई नसीहत को वाज को डांट डिबड़ की तो कहीं कोई और कदम ना उठाए, और उठाते नजर आते हैं। यानी वालिदैन डरते हैं, वालिदैन शर्माते हैं, औलाद को शर्म नहीं है, औलाद को हया नहीं है कि मेरा बाप है, मेरी वालिदा है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा टीचर है, मेरा उस्ताद है, कोई बड़ा है उम्र से यार, कोई सफेद पोश है, कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई बात कर रहा है, कोई अच्छी बात कर रहा है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो फितरती हया है ना, हया आमतौर पर एक होती है फितरी हया और एक होती है ईमानी हया। जो फितरी हया है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला ने हर दुनिया में पैदा होने वाला जो बच्चा है, वो किसी भी माशरे के अंदर दुनिया में आंख खोलता है, अल्लाह ताला ने उसकी फितरत के अंदर हया रखी हुई। बाद में कोई इंसान उस हया से आरी हो जाए, नंग दलंग हो जाए, तो वो उसकी किस्मत और मुकद्दर है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने फितरतन इंसान के अंदर हया रखी हुई, आज हम फितरी हया जो है उससे भी नंगे हो चुके हैं, ईमानी हया का तो वैसे जनाजा निकल चुका है। देखिए आप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा दोनों को अल्लाह ताला ने जन्नत में ठहराया, आजादी दी, छूट दी, फ्री हैंड दे दिया। फरमाया जहां चाहो जन्नत में फिरो, खाओ पियो, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो।
صرف یہ ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، فرمایا یہ ایک درخت ہے، آپ نے اس کے قریب نہیں جانا، اس کے علاوہ آپ کو فری ہے، آزادی ہے، بالکل اپنی مرضی سے کھاؤ پیو چرو جس طرح بھی چاہو، لیکن اس کے قریب نہیں جانا۔ چلو بھول ہو گئی، اول الناس اول الناس عربی کا محاورہ ہے، سب سے پہلا انسان جو ہے وہ پہلا انسان ہی بھول گیا، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول ہو گئی، وہ جس طرح بھی ہوا قرآن مجید میں تفصیل موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ درخت کا پھل جو ہے وہ چکھ لیا انہوں نے، بھول ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر جنتی لباس جو ہے وہ اتار دیا، جنت سے بھی اتار دیا، جنت سے بھی اتار دیا، جنتی لباس بھی اتار دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فلما ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما وطافقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جب انہوں نے درخت وہ چکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے جنتی لباس جو ہے نا وہ اتار دیا، سطر جو ہے وہ کھل کے دونوں کے، ہائے اللہ معافی، حالانکہ وہ دونوں ہیں خامد بیوی ہیں، آپس میں کیا کو پردہ ہوتا ہے یا کیا مطلب ہے کوئی شرما، لیکن جب ان کے سطر جو ہے وہ ننگے ہوئے کھلے، فرمایا تافقا، وہ شروع ہو گئے پھر یکشفان علیہما من ورق الجنہ، فطری حیا جو ہے وہ اس قدر غالب آئی کہ دونوں آپس میں شرمانے لگے اور درخت کے پتے لے کر، درختوں کے پتے لے کر اپنا سطر جو ہے وہ ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یہ تھی وہ فطری حیا جو ہے، حالانکہ دونوں خامد بیوی تھے، لیکن پھر بھی وہ فطرت غالب آ گئی کہ جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنا سطر ڈھانپنا شروع کر دی۔ اور اس کی ایک اور بڑی مثال، چھوٹا بچہ ہو نا، چھوٹا بچہ 2 سال کا، 1.5 سال کا، 2.5 سال کا، 3 سال کا، اللہ کے اس کو شعور بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی سمجھ بھی نہیں ہے اس کو، جی نہ اس کو نیکی کا پتہ، نہ گناہ کا پتہ، نہ ایمان کا پتہ، نہ ابھی اسلام کا پتہ ہے، لیکن دیکھو توجہ کرو ذرا کہ اللہ تعالی نے کس طرح انسان کے اندر وہ ایک فطرتاً حیا رکھی ہوئی ہے۔ ماں جو ہے اس چھوٹے سے بچے کو واش روم بھیجنے کے لیے اس کی شلوار اتار دیا نا، تو جب ایک دفعہ اس شلوار کو نیچے کر دیا ہے تو بچہ فوراً شلوار کو ہاتھ ڈال کر شلوار کو اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اوپر کرنے کی کوشش کرے گا جلدی سے، حالانکہ بچہ ہے، ابھی شعور نہیں، ابھی اسلام بھی نہیں اس کے اندر، نہ اس کو پتا کسی چیز کا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً حیا رکھی اس کے اندر تو فوراً اوپر کرے گا، وہ اوپر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنکح البکر حتی تستأذن، جوان کواری بچی ہو، اس کا نکاح شادی ارینجمنٹ کہاں کرنی ہو، کسی مقام پر کرنی ہو تو فرمایا اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس پر فیصلہ نہیں تھوپنا چاہیے، یہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا مشورہ، اس کی مشاورت، اس کی رضامندی ضروری ہے، اسے پوچھنا، اس سے مشورہ کر کے اس کی رضامندی سے کرنی چاہیے شادی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے اللہ کے رسول ہے، جوان جو باکرہ بیٹی ہوتی ہے کواری، وہ تو بڑی باحیا ہوتی ہے، والدین کے سامنے تو وہ بات نہیں کرتی، زبان نہیں ہلاتی، اس کی اجازت کیسے لینی ہے؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تسکت یا سکوتھا اذنھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ اس سے مشاورت کریں، مشورہ لیں، اس کی رضامندی پوچھنے لگے تو وہ کوئی لفظ زبان سے نہ بولے، اس کی خاموشی بھی سمجھو اجازت ہے۔ پھر اس قدر باحیا ہوتی ہے ایک نوجوان مسلمان پردہ نشین ہماری بیٹی جو ہے، اسلام تو یہ درس دیتا ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرتاً حیا رکھی ہے کہ والدین کے سامنے وہ ہاں کہہ کر، لفظ بول کر بھی ہاں نہیں کر سکتی، وہ تو الگ بات ہے۔ آج تو ہم کہیں کہ کہیں نکل چکے ہیں، آج تو بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچیاں جوان ہوتی ہیں، والدین کو سمجھ تمہیں کیا پتا ہے، تم کیا جانتے ہو، مجھے پتا ہے، میں نے فیصلہ اپنا کرنا ہے، میں تو کر لوں گا، میں کر لوں گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بات کر رہے تھے، یہ تو ایک فطرتی حیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر فطرتاً رکھی ہوئی ہے، اس سے بھی ہم ننگ دڑنگ ہو گئے۔
دیکھو ذرا اخبارات دیکھو، میگزین دیکھو، سوشل میڈیا دیکھو، موبائل دیکھو، چیزیں دیکھو، لوگوں نے پیسے کی خاطر جسم کے سارے کپڑے اتار پھینکے ہوئے، کپڑے اتار دیے پیسے کے لیے، دنیا داری کے لیے، نہ اللہ کی حیا، نہ رسول کی حیا، نہ دین کی حیا، نہ کسی بڑے کی، نہ کسی چھوٹے کی، نہ بھائیوں کی، نہ برادری کی، نہ خاندان کی، نہ فیملی کی۔ اور ایک ہوتا ہے ایمانی حیا۔ ایمانی حیا یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ایسا کوئی اندر اللہ ملکہ اور جذبہ خوبی رکھ دے کہ انسان اخلاق، آداب، اچھائی، بھلے کی بات، خیر کا کام، نیکی کا کام اس کو پسند کرنا شروع کر دے، اور گناہ، نافرمانی، بے حیائی، برائی کے کام جو ہے اس سے نفرت آ جائے۔ یہ ہوتی ہے ایمانی حیا، کہ نیکی کی طرف انسان کا دل لگے، نیکی پر خوش ہو، گناہ، نافرمانی، بغاوت، بے حیائی، برائی، عریانی، فحاشی، گند جو ہے اس سے انسان نفرت کرنے لگے۔ یہ ہوتی ہے ایمانی حیا۔ اور یہ اس وقت انسان کے اندر آئے گی جب بندے کو یہ یقین اور اعتماد اور ایمان کامل ہو اس کا اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میرا نگران ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر بات کو سن بھی رہا ہے۔ تو جب انسان کا یہ یقین کامل ہوگا کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت اور گناہ نہیں کرے گا، پھر وہ اچھائی کرے گا، پھر وہ نیکی کرے گا۔ جب اس کا یہ یقین ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور مجھے سن بھی رہا ہے،